اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی الحمد للہ علی آلائہ الحمد للہ علی نعمائہ الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ محمد آیت نمبر 11 وعلیکم السلام ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم وکأی من قریۃ ہی اشد قوة من قریتک التی اخرجتک اہلکناہم فلا ناصر لهم افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عملہ واتبعوا اہواءهم مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العلي العظيم۔ یہ جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا اس بات کے حوالے سے کہ خدا کی جو ربوبیت ہے اس جہان میں اس کا انداز کیا ہوتا ہے اور خدا کریم کیا کرتا ہے، کیسے برتتا ہے ان کے ساتھ جو مومن ہوتے ہیں اور وہ جو کافر ہو لیتے ہیں یا کفر برتتے ہیں۔ ایک آیت ہم نے پڑھی تھی جس میں اس کا شان نزول تو اس انداز میں تھا کہ کافروں نے ایک نعرہ لگایا تھا جنگ کے دوران کہ نحن لنا العزى ولا عزى لكم، تو اس کے جواب میں رسول خدا کی طرف سے منقول جو نعرہ مومنین کو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ مولا لنا ولا مولا لکم۔ اب یہ بات خدا کریم نے آیت میں کہہ کر اس کی تشریح میں اگلی 2-3 آیات جو ہے وہ بیان کر دی ہیں۔ ہر چند یہاں اس کو مفسرین آپس میں کوئی ربط نہیں دیتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ اگلی آیات آیا اسی بات سے مربوط ہیں یا نہیں، لیکن حقیقت میں ایسے ہی ہے۔ تھوڑی سی دقت فرمائیں گے، توجہ کریں گے۔ آیت نمبر 11 میں فرما رہے ہیں ذالکا، یہ جو کافر ان کے ساتھ اتنی برے حالات پیش آتے ہیں
ان کی زندگی میں اس انداز سے خرابیاں ہوتی ہیں، آخرت میں انہوں نے پھر جہنم میں جانا ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مومنوں کا مولا ہے اللہ اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ جن کو وہ مولا سمجھتے ہیں یا جن کو وہ مانتے ہیں یا جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ چاہے کہتے رہیں ان کو سب کچھ، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، یا یہ ہے کہ ضل عنہم ما كانوا یعبدون، جن کی وہ عبادت بھی کرتے ہیں وہ خود بھی گم ہو جاتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو انہوں نے کسی کی ہیلپ کیا کرنی۔ وعلیکم السلام۔ تو اب جو ہے ان آیات میں خدا کریم یہ بتاتا ہے کہ خدا مومنوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، وعلیکم السلام، اور خدا کریم کافروں کے ساتھ کیا برتتا ہے اس دنیا میں۔ ترجمہ پھر عرض کرتا ہوں آیت نمبر 11 سے، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، کہ اللہ ہے مولا ان کا جو ایمان لاتے ہیں، اور وأن الکافرین لا مولا لہم۔ یہاں کیونکہ نعرے کی بات تھی اس لیے مختصر بتایا، نعرے لگانے میں تو سب شامل ہوتے ہیں اس لیے نعرے میں سب کو شامل کر دیا، لیکن آگے آیت میں پھر علیحدہ کر دیا ہے، پھر کہا ہے کہ جو اللہ کی برکات و نعمات و مولائیت شامل ہوگی وہ سب کو شامل نہیں ہے۔ مولائیت اللہ کی کن کو شامل ہوگی؟ جو آمنوا و عملوا الصالحات ہوں گے۔ نعرے چاہے لگاتے رہیں کوئی بات نہیں ہے۔ نعرے کے ٹائم میں کہا کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ مومنوں ایمان لانے والوں کا اللہ مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، یہاں اتنا ہی کہا، لیکن جب اس کی شرح بیان کی اور اس کی تشریح کی کہ اللہ کے مولا ہونے کا کیا فائدہ، کوئی مومن اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اے اللہ تیرے مولا ہونے کا فائدہ کیا، یا کافروں کو نقصان کیا ہے کہ تو اگر ان کا مولا نہیں ہے تو پھر ان کو ہوگا کیا، ان کو کیا نقصان ہوگا، جو تو ہمارا مولا ہے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ تو ان آیات میں جو آگے آ رہی ہیں ان میں اسی بات کی ہی تشریح ہے۔ کیا ہے جی؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ یدخلو، یہ فعل یدخلو، ادخل یدخلو، اس میں تھوڑی سی معنویت ہے جو میں عرض کرتا ہوں۔ داخل کرتا ہے ایمان لانے والوں کو اور عمل صالح انجام دینے والوں کو، کدھر؟ جنات میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ان کا فائدہ ہو گیا۔ اور جو دوسرے ہیں والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ ہوگا کہ بس دنیا میں وہ کھائیں گے پئیں گے، دنیا کو استعمال کریں گے، وَيَأْكُلُونَ، اور ان کا کھانا بھی یہاں اس دنیا میں اس انداز میں ہوگا جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں، جیسے حیوانات کھاتے پیتے ہیں، اور آخر میں ان کا مسویٰ اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ کام ہے جو مولا ہونے کا فائدہ یا نقصان ہے۔ اگر مولا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے، اگر اللہ کسی کا مولا نہیں ہے تو اس کا نقصان یہ ہے۔ اچھا، اب یہ آیت اتنی مکس ہے کہ مفسرین اس کا طے کرنے میں بہت مشکل میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ اس دنیا کے بارے میں ہے یا آخرت کے بارے میں۔ جنت کا لفظ جب آ جائے تو مفسرین فوراً اس کو لے جاتے ہیں کدھر؟ آخرت، اور اس کے آخر میں بھی وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، تو مربوط کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ کہ یہ
آخرت کا معاملہ ہے، جبکہ مولا تو کہہ رہا ہے کہ میں ابھی سے آپ کا مولا ہوں۔ مولا ابھی سے ہے تو پھر بعد میں فائدہ ہوگا، ابھی سے مولا ہونے کا کوئی فائدہ ہو، اس لیے فعل استعمال کیا ادخل یدخل۔ اللہ جو ہے وہ داخل کرتا ہے، یعنی ابھی سے ان کے امور کو ایسے سیٹ کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ بالآخر کدھر پہنچ جائیں، جنت میں پہنچ جائیں۔ ان کے کاموں کو ایسے ہینڈل کرتا ہے، ان کو ایسی ترتیب دیتا ہے کہ وہ ادھر ادھر بھٹکے نہیں، بلکہ جیسے بھی ہو ان کا ٹھکانہ کیا بنے، آخر میں جنت بنے۔ اللہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنات جس کے نیچے کیا چلتی ہیں، نہریں چلتی ہیں۔ اچھا، یہ جو کہا ہے کہ نہریں چلتی ہیں، نیچے چلتی ہیں، اس سے خود جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ نہروں تک پہنچنے کے لیے جیسے ابھی ہمارے نیچے پانی کی نہر چلتی ہے، جہاں انسان بستے ہیں یہاں پانی کی نہریں چلتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ زمین میں بھی ہمارے جسم کی رگوں کی طرح رگیں ہیں اور ان میں پانی رواں ہے، اور یا رواں ہے یا تالابوں کی شکل میں موجود ہے۔ تو ہم پانی تک رسائی کے لیے کیا کرتے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں۔ جنت میں یہ فرق ہوگی اسی طرح کہ ہر کسی کے اندر مختلف جہاں بھی وہاں اس کی رہائش ہوگی، جیسے آیات میں ہے۔ ابھی اس کا صحیح تصور پیش کرنا مشکل ہے کہ جنت کیا چیز ہوگی اور کس انداز میں ہوگی، یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے، لیکن جو تصور پیش کیا جا رہا ہے، تصویر سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ ہے کہ جدھر بھی کوئی رہ رہا ہوگا اس کے جہاں ہوگا وہاں اس کے نیچے سے یہ ساری نہریں جو آگے اگلی 2 آیت میں ذکر ہے گزر رہی ہوں گی۔ کیا کرے گا وہ کہ ان سے وہ جو بھی چاہے گا آسانی سے اس تک رسائی حاصل کرے گا جنت میں۔ اور جو خدا کریم مولائیت کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی سے اس بندے خدا کا جو آمن اور عامل صالحات ہے اس کی زندگی کو ایسی ترتیب دے گا، اس میں ایسی اچھائیاں اور ایسے اچھے راستے پر اس کو ڈالے گا کہ وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ داخل کرنا اللہ کا جنت میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کو جو ہے ہاتھ پکڑ کر اللہ ادھر کیا کرے گا، جب وہاں جنت میں پہنچ جائے گا تو اللہ اس کو کہے گا کہ چلو اندر داخل ہو جاؤ، بلکہ یدخلو کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سے ان کے امور کی ایسی سیٹنگ کرے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ جیسے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں، یہ استعمال کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کام پہ لگایا ہے، میں نے اس کو یہ انسان بنایا، اچھا انسان بنایا ہے۔ آج جو ہے اگر مثلا کسی کی اچھی زندگی ہے، خوشحال ہے، تو میں نے یہ کام کیا ہے، جبکہ اس نے کام کیا تھا، ابتدا سے پڑھایا تھا، بڑا کیا تھا۔ جیسے ایک والد کہتا ہے کہ آج اس مقام پہ تم ہو، ادھر کس نے آپ کو پہنچایا ہے، ہاں کس نے آپ کو پہنچایا ہے؟ تو والد کا حق ہے کہ وہ کہے کہ اس مقام پہ تجھے میں نے پہنچایا ہے، یہی انداز ہے۔ تو والد نے کیا ہے ابھی، یعنی پکڑ کے تو ان کو وہاں نہیں پہنچایا، بلکہ جو اقدامات چاہیے تھے اس کی تربیت کے لیے، بڑا کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور اہلیت حاصل کرنے کے لیے وہ اقدامات کیے۔ خدا کریم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے اقدامات میں کروں گا کہ ایک مومن اپنے راستے سے بھٹکے گا نہیں اور صحیح راستے پہ چلتا رہے گا، اس کی حفاظت کروں گا جب تک کہ جنت میں داخل کر دوں، یعنی اس وقت تک میں اس کا مولا رہوں گا اور اس کا دھیان کروں گا، اس کے ساتھ رہوں گا۔ دوسری طرف کافر کے لیے کیا کرے گا اللہ، جن کا مولا تو نہیں بننا چاہتا ہے؟ تو خدا نے کہا ہاں ان کے لیے بھی میں نے انتظامات کر رکھے ہیں، ان کو تمتع دوں گا، دنیا میں مصروف رکھوں گا۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے موجیں کرنا، مزے اٹھانا، استعمال کرنا، چیزوں کے درمیان ہی رہنا اور خدا کی طرف متوجہ نہ ہونا، تمتع کرنا۔
یہ لوگ متمتع ہوں گے اور کھائیں گے ایسے جیسے حیوانات کھاتے ہیں۔ حیوانات کیسے کھاتے ہیں دوستو؟ حیوانات کے کھانے کی کچھ خصوصیات ہیں جو انسان سے مختلف ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ حیوانات اپنے پرائے کی پہچان کے بغیر کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ حیوان کے سامنے آپ پرایا گھاس رکھ دیں یا مکس گھاس رکھ دیں، بھئی یہ 2 بنڈل پرائے ہیں، یہ اپنے ہیں، حیوان کے سامنے پڑے ہوں گے تو اس نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ بھائی 2 کسی کے ہیں اور یہ اپنے ہیں، چاہے اس کو آپ بتا کے بھی جائیں۔ ہاں مثلاً کوئی آپ نے گائے بھینس بکری رکھی ہوئی تو آپ اس کو کہہ دیں کہ مثلا نام بھی رکھتے ہیں، ہاں آج کل ہر چیز کے نام ہوتے ہیں۔ فرض کریں کوئی ہو اس نے اپنی مجھ رکھی ہوئی ہو تو اس کو کٹو نام دیا ہوا ہو، ہاں تو آپ کہیں کہ کٹو جان یہ 2 بنڈل ہمارے ہیں، یہ 2 بنڈل جو ہے یہ ساتھ والوں کے ہیں، ان سے کھانا ہے ان سے نہ کھانا، تو اس کو پہچان نہیں ہونی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ وہ ادھر سے کھا رہی ہے جہاں سے نہیں کھانا تھا۔ اپنے اور پرائے مال کی پہچان نہ ہونا، کس مقصد سے کھانا یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ حیوان کو نہیں پتہ ہے کہ میں کیوں کھا رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ میری صحت بنائے گا، مجھے موٹا کر دے گا۔ جیسے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں گا تو اس سے میری صحت ہوگی، اس سے میں دبلا ہوں گا، اس سے میں موٹا ہوں گا، اس سے یہ آثار ہوں گے، اور یہ کہ ایون یہ بھی نہیں پتہ اس کو کہ اس کے کھانے سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کھانے کی وجہ سے وہ خود فائدہ اتنا نہیں اٹھائے گی، بلکہ اس کے کھانے کی وجہ سے اس کا دودھ زیادہ، مثلا گائے زیادہ کھاتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے، بھینس زیادہ کھاتی ہے تو دودھ زیادہ، اس بیچاری کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اس کے کھانے کی وجہ سے فائدہ کن کو پہنچے گا، دوسروں کو پہنچے گا۔ وہ اتنا بھی نہیں جانتی کہ میں فائدے کے لیے کھا رہی ہوں یا نقصان کے لیے کھا رہا ہوں، بس اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چارہ ہے اور میں نے کیا کرنا ہے، کھانا ہے بس۔ یہ کافر جو ہیں جو بے مقصد کھاتے ہیں، جنہوں نے یہ نہیں سوچا ہوتا کہ ہم یہ کھا رہے ہیں تاکہ جئیں اور جینے سے اپنے آپ کو ایک انسان کامل بنائے، ان کا کھانا بھی ایسے ہی ہے، یعنی بے مقصد ہے، اور پھر اس میں اپنے پرائے کی پہچان بھی نہیں ہوتی ہے کہ کدھر سے آیا ہے، کس کا ہے کس کا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، فرق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جتنا جیسے بھی ہو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کھانا اکٹھا کریں۔ کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، تاکل کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے، یطعمون کا مطلب اور ہوتا ہے، اور اطعام اور یطعمون جو ہے اس سے صرف کھانا مراد ہوتا ہے، یہ فوڈ مراد ہوتی ہے۔ لیکن جب لفظ تاکلوں کا یا عقل کا استعمال ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے استعمال، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی مال نہ کھائیں آپس میں بالباطل، یا الذین یاکلون اموال الیتامی یاکلون فی بطونہم نارا، کہ یہ لوگ اگر اموال یتامہ کو کھا رہے ہیں، اب مال کوئی کھاتا تو نہیں ہے، روپے کوئی کھاتا ہے یا پیسے کو کھاتا ہے، کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ میرے پیسے فلاں بندہ کیا کر گیا ہے، کھا گیا ہے۔ اب وہ کھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے پیسے سارے ہڑپ کر لیے، پیسے کھا لیے غذا کی طرح، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس نے میرے پیسے اپنے استعمال میں لگا دیے اور واپس نہیں دے رہا ہے۔ کھانے کا مطلب یہاں یاکل کا بھی یہی ہوتا ہے، ہاں جہاں کلمہ اطعام کا استعمال ہو، تطعمون یا یطعمون، یتیم کے بارے میں ہے یا مسکین کے بارے میں، یطعمون علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ اطعام یہ مراد ہے، یعنی کھانا مراد ہوتی ہے۔ جب کلو کا لفظ استعمال ہو تو یہ مراد۔ پس یہ لوگ یہاں کافر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، عقل کرتے ہیں، یعنی کھا جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں دنیا کو
کیسے؟ جیسے دنیا کو استعمال کرتا ہے کون؟ حیوان استعمال کرتا ہے، جیسے حیوان استعمال، یعنی تمام خصلات، اٹھک بیٹھک، آنا جانا ان کا کس کی طرح ہے؟ حیوان کی طرح ہے، یعنی ٹوٹلی بے مقصد، یعنی جو اس کو خود پتہ نہیں ہے وہ کس لیے جی رہا ہے۔ ایک گائے کو کیا پتہ ہے کہ وہ آج ادھر چکوال میں کیوں جی رہی ہے؟ ہاں، کل اگر اس کو کوئی بیچ دے گا اور وہ کسی دوسرے گاؤں میں چلی جائے گی تو وہاں بھی اس کو یہ نہیں پتا کہ میں ادھر کیوں آ گئی ہوں۔ ہاں، آیا مجھے کھانا کھلایا جا رہا ہے اس لیے کہ میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ دودھ زیادہ کرنے کے لیے یا میرا گوشت بڑھانے کے لیے۔ ہاں، مختلف قسم کی گائے ہوتی ہیں، مختلف قسم کے ان کے مقاصد ہوتے ہیں، بعض سے دودھ مقصد ہوتا ہے، بعض کا گوشت مقصد ہوتا ہے۔ حیوانات کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، نہ ان کو کسی جگہ ہونے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی کسی کھانا کھانے کی، یعنی دنیا کی جتنے بھی استعمالات ہیں ان کے بارے میں ان کو ان کے مقاصد کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان کا بیٹھنے میں فائدہ ہے یا کھڑے ہونے میں فائدہ ہے، یعنی بے مقصد زندگی ٹوٹل، کسی قسم کا ان کے کسی کام میں کوئی مقصد دنیا کو استعمال میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ قسم کی زندگی جو بھی کرے انسانوں میں وہ بھی کیا ہوگا؟ کل انعام بل ہم اضل، یہ فرما رہا ہے۔ اور یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کیوں ایسا ہوگا؟ کافر کیوں ایسی زندگی گزارے گا کہ جس میں بالکل اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ سارے کام کیوں کر رہا ہے، بس صبح جاگتا ہے اور اسی طرح اپنے ان کھانے پینے، یعنی کپڑا کیا ہے جی، روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان، بس 3 چکر ہیں سارے جن کے لیے وہ پڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک حیوان ہے، جیسے ہی اگر کبھی حیوان سوئے تو سوئے، جاگے تو اس کے بعد اس کا پہلا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کیا کرے؟ وہ کھائے پیے اور آرام کرے، کھائے پیے اور آرام کرے۔ اور حیوان میں تو ایسا یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کپڑے کا چکر بھی اس میں نہیں ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے، کتنی مزے کی بات ہے کہ کافروں میں ایسی عادات پیدا ہو رہی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کپڑوں سے فری ہوں، کپڑے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کافر دنیا میں کیسے ہے، جتنے بھی کافر دنیا ہے وہاں اسی چکر میں ہے کہ جیسے ہے کما تاکل الانعام، جیسے کہ حیوانات ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جیسے حیوان کپڑے سے فری ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کپڑے سے فری ہو۔ صرف جتنا نجفی آغا شفا نجفی خدا حفظ کرے ان کو، وہ فرماتے تھے کہ وہ ایک دفعہ یورپ گئے اپنا محرم پڑھنے، واپسی پر ایسی ہماری نجی محفل میں بیٹھے بتائے تھے کہ بس وہاں کچھ مشکلات ہیں، وہاں ویسے لوگ جو ہے نا، خواتین جیسے حیوانات کی پوچھ نہیں ہوتی، پوچھ صرف وہ تھوڑی سی جگہ کو کور کرتی ہے، بس اتنا کپڑا وہ پہنتی ہیں خواتین وہاں کہ بس ان کا جو ہے نا تھوڑا، ہاں، جیسے حیوانات کے لیے خدا نے دم جو ہے مجبوراً رکھ دی ہے کہ بھائی تھوڑی سی کوریج ان کو مل جائے تاکہ کچھ نہ کچھ پردہ داری ہو جائے، وہاں بھی خواتین بس اتنے پہ گزارا کر لیتی ہیں کہ بس جو ہے نا اتنا وہ کافی ہے، باقی ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حیوانیت کی طرف جانا، کھڑے ہو کر کھانا، انسان تو بیٹھ کے کھاتے ہیں، پہلے سے ایسے ہی رواج آ رہے، لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہو، حیوانات کی تمام جو عادات ہیں حیوانات کی وہ اپنانا چاہتے ہیں وہ، اور یہ کس نے ان کو حساب پہ ڈالا ہوا ہے؟ ہاں، یہ خدا کریم خود فرمایا کہ یہ سارے سلسلے ہم نے ان کے لیے کر دیے ہیں تاکہ وہ اس دنیا میں کیا رہیں، مصروف رہیں، اور پھر آخر میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، والنار مثویٰ لہم، کہ آخر میں انہوں نے کدھر پہنچنا ہے، جہنم میں پہنچنا ہے۔ اب میری نظر میں تو یہ آیت ہماری پوری زندگی پر محیط ہے، جس میں مومنوں کی لائف جو ہے وہ مولا کی مولائیت میں گزرے گی، اور کافروں کی ایسے کہ جیسے جس کا کوئی مولا نہ ہو، یعنی بے مقصد ہے، جس کا کہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی سائن نہ ہو،
ہاں جس کا کوئی سائیں نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جدھر مرضی ہے پھرتا رہے۔ ہاں جیسے حیوانات بعض ہوتے ہیں نا، جیسے وہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا کون مالک ہے، تو وہ جدھر مرضی ہے کیا کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ خدا کریم بھی یہی کہتا ہے کہ جن کا مولا رب ہے تو وہ تو رب کے سائے میں اسی خاص لائن پہ چلتے ہیں، اور جن کا کوئی مولا نہیں ہے وہ کیا ہیں، پھر رہے ہیں، بس جدھر بھی منہ آیا ادھر چل پڑا، جہاں بھی گھاس ملا چرنے لگ گیا، جہاں بھی پانی ملا پینے لگ گئے، جو بھی صورتحال ہوئی، جو بھی جس کا مال بھی ہاتھ میں آ گیا خیر ہے، اور اس طرح وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کا کوئی مولا نہیں ہے، ان کا کوئی سائیں نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وارث کون ہے، ہمارے وارث ہمارے ائمہ ہیں، یعنی ہمارے سر پر ان کا سایہ موجود ہے، ہماری زندگی کو راستہ بتانے والا ایک رہنما موجود ہے، ایک مولا موجود ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مولا، خدا بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، اور ائمہ بھی کیا ہے، ہمارے مولا ہیں۔ جیسے کہ رسول خدا نے یہی لوگوں سے پوچھا تھا کہ الست باولا لکم من انفسکم، کہ میں آپ پر زیادہ اولا اور مولا نہیں ہوں آپ کا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو پھر کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اور پھر یہ اسی طرح لڑی چل رہی ہے، اور اب تک ہمارے سر پر ہمارے مولا موجود ہیں۔ اور مولویت کا فائدہ بھی مولا ہونے کا یہ ہے کہ بندہ کیا رہتا ہے، جس کا کوئی سائیں ہوتا ہے تو اس کو اپنے کھاتے میں رکھتا ہے، اور جس کا کوئی سائیں نہیں ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے، وہ اسٹرے ہوتا ہے، ایسے گمراہ ہوتا ہے اور پھرتا رہتا ہے۔ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ایسے اقدامات کرے گا کہ یہ مومنین جو عامل اور عامل الصالحات ہیں یہ بالآخر کدھر داخل ہو جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی داخل ہونے کے اقدامات کرے گا، یعنی ان کو داخل ہونے تک اللہ ان کے ساتھ رہے گا اور بالآخر جنت میں پہنچائے گا۔ والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہیں، یتمتعون، وہ بس زندگی گزارتے ہیں، ہاں متاع حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ ایک صرف متاع ہے، یعنی کھانے پینے اور رہنے اس کی جگہ ہے، اور اس طرح صرف استعمالات ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، وہ کھاتے پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں جیسے حیوانات استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا کوئی خاص بڑا مقصد اس کھانے پینے رہنے اور آنے جانے سے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بس وہ بے مقصد کھا پی رہے ہیں اور جی رہے ہیں، کوئی ان کا مقصد نہیں ہے۔ اور آخر میں کیا، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آخری ٹھکانہ ان کا کیا ہے، آگ ہے۔ جیسے کہ کسی دائرے میں ایک چیز آپ لڑکھڑاتے ہیں تو وہ پھر پھر کے آخر میں کدھر جاتی ہے، بنی ہوئی روٹین ایسے ہوتی ہے کہ جتنا بھی ادھر ادھر ہوتا رہے آخر جانا اس نے کدھر ہے، کنویں میں ہی ہے۔ اس طرح کی صورتحال ان کے لیے خدا کریم بنا دیتا ہے کہ وہ بھی ادھر ادھر جتنے اٹامک ٹوئیاں کرتے رہیں، بالآخر کدھر جانا ہے، ادھر۔ اس کے بعد خدا کریم ذرا مثال پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی، یہ مولائیت کا کام ہم نے آج صرف ان مومنوں کے لیے نہیں کیا ہے، اور اسی طرح کافروں کے ساتھ بھی جو ہم ان کو لاوارث چھوڑتے ہیں اور بغیر مولا کے چھوڑتے ہیں، تو یہ کام آج کا نہیں ہے، ہم پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور ہم نے ان قوموں کو بھی بے وارث کر دیا جو آپ کی قوم سے زیادہ قوی تھے، پیڑے تھے، پکے تھے، ڈاڑھے تھے، لیکن کچھ کر نہ سکے، ہمارے سامنے کیا کر سکنا تھا۔ اسی طرح جتنے بھی قوتیں ان کے پاس تھیں بالآخر وہ کیا ہو گئے، ساری ضائع ہو گئیں، اور وہ
کیا ہو گئے؟ نابود اور نیست و نابود ہو گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنے گاؤں تھے، کتنے شہر تھے۔ قریہ سے مراد شہر اور گاؤں دونوں ہو سکتے ہیں، آبادیاں، یعنی جہاں بھی آبادی ہو، چاہے شہری آبادی ہو چاہے کتنے قریہ تھے، ہے اشد قوۃ من قریتک کلتی اخرجت کا، تیرے اس قریہ سے، ہاں اللہ نے مکہ کو نبی کا شہر بتایا ہے، ہاں من قریتک کلتی، تیرے اس شہر سے، ہاں تیرے اس شہر سے، التی اخرجت کا، جس نے آپ کو نکالا، ہاں مجبور کر دیا کہ آپ وہاں سے کیا کریں، نکل جائیں، رہنے نہیں دیا۔ پہلے ہی جب ابھی موجود تھے تو بھی انہوں نے ایک دیس نکالا، چھوٹا دیا تھا، کہا تھا کہ جائیں، شہر سے نکل جائیں اور کہیں اور ٹھکانہ لے لیں۔ پھر یہ سارے اکٹھے ہو کر کدھر چلے گئے تھے؟ ایک چھوٹی سی جگہ تھی جس ایریا میں پناہ لے کر پڑے رہے، کتنے؟ 3 سال۔ وہ جگہ نام کس دوست کو یاد ہے؟ شعب ابو طالب، بالکل ایسے ہی ہے، شعب ابو طالب ہے۔ اس جگہ میں 3 سال یہ پڑے رہے۔ پہلے اس طرح وہاں سے نکالا تھا، پھر خدا کریم نے اقدامات کیے اور اس معاہدے کو ختم کیا اور بالآخر واپس آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ادھر حالت کیا تھی، خدا کی پناہ ہے کہ حتیٰ پڑا ہوا چمڑا جو ہے کب کا، جو گلیوں میں مل جاتا تھا، کہیں آس پاس میں مل جاتا تھا، تو وہ بھی اٹھا کر اس کو بھی کھا لیتے تھے۔ جو پہلے تو وہ چمڑے کو دور پھینک دیتے تھے یا ایسے وہ خشک ہو جاتا تھا اور ایسے کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ حتیٰ پرانا کوئی چیز بھی کھانے کی ملتی تو اس کو وہ چمڑا اٹھا کے لے آتے، پانی میں ڈالتے، اس کو کھولاتے اور اتنا اس کو ابالتے کہ وہ بالکل ایسے لگتا جیسے کوئی فریش ہو گیا ہے۔ تو ویسے بھی جب بھوک لگی ہوئی ہو تو کچھ بھی چیز معنی نہیں ہوتی ہے، پھر تو بندہ ہر چیز کھا لیتا ہے۔ جب آدمی نہیں کھاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ نہ صحیح تو میں کوئی اور چیز کھا لوں گا۔ تو بہرحال خدا پناہ دے، خود بھوک اتنی مصیبت ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ انسانوں کو کھانے پہ آ جاتے ہیں اور انسانوں نے انسانوں کو کھایا ہے۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، انسانوں کو کھانے پہ آ جاتے ہیں۔ جب کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو انسان اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں، کھانا کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مت خیال کریں کہ ہم ایسے ہیں، جیسے انسانوں کو مارنے پہ آ جاتے ہیں، کوئی دھیان نہیں کرتے ہیں، پھر اسی طرح انسانوں کو کھانے پہ بھی آ سکتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں حضرت خدا کریم فرمایا کہ یہ قریہ جس نے آپ کو نکالا تھا اور باہر نکال دیا ہے، اس سے وہ قریات، وہ آبادیاں بہت ڈاڑھی اور پیڑھی تھیں، ہم نے ان کو بھی کیا کیا، ان کو بھی ہم نے سبق سکھایا۔ کہا کہ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ ہلاک کیا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس گولی دے دی اور مار دیا ہے، ہلاک کیا ہے یعنی تکلیف کے ساتھ ہلاک کیا ہے، یعنی ان کو ایسے حالات دیے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے وہ سسک کر کیا ہو گئے، مر گئے۔ جیسے ابھی انسانیت، آپ پتہ نہیں اس چیز کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں، انسانیت اب سسک کر کیا کر رہی ہے، مرنے کی طرف جا رہی ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور اتنی مشکل زندگی کی طرف روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ خود جیتے جاگتے ہر چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان کیا کر رہے ہیں، مرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا، کسی نے مدد ان کی نہیں کی۔ کر ہی کون سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، صرف ایمان والوں کا ولی اللہ ہے، دوسروں کے لیے کوئی ولی نہیں۔ پھر اس کے بعد خدا کریم تھوڑی سی اس کی وضاحت کہ اے اللہ تیرا طریقہ کیا ہے، یہ جو تو نے کہا ہے کہ میں داخل کروں گا مومنوں کو جنت میں اور
کافروں کو ایسی ڈھب میں رکھوں گا کہ آخر وہ جائیں گے کدھر؟ جہنم میں۔ تو کیسے، کس طریقے سے کرتے ہیں، کیا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، یعنی یہ سمجھانے کے لیے کوئی ممکن کہتے ہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ کیسے جو ہے لوگوں کو جنت میں لے جاتا ہے، ہاں، اور کیا کرتا ہے کہ جنت میں وہ جاتے ہیں، یا ان کے لیے کیا طریقہ اپناتا ہے، ان کو سیدھے راستے پہ کیسے رکھتا ہے، ہاں، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس بات کی تشریح خدا کریم اس آیت میں فرمایا، آیت نمبر 14 میں فرما رہا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ خدا جن کو سیدھے راستے پہ رکھنا چاہتا ہے ان کو کیا کر دیتا ہے؟ بینہ من ربہ ہی ان کو دے دیتا ہے، یعنی ان کے ذہن میں، ان کے دل میں دلیلیں، ان کے ذہن میں حجت دے دیتا ہے، ان کے ذہن میں پکی دلیل اور یقین دے دیتا ہے، ایسا اعتقاد دے دیتا ہے کہ وہ کیا رہتے ہیں، اپنے راستے پہ پکے رہتے ہیں، ان کے سامنے اتنا کھول کے رکھ دیتا ہے سارے اس کو، اور شرح صدر ان کو دے دیتا ہے، جس سے وہ کیا کرتے ہیں، دین کو اپنائے رکھتے ہیں، دین کے بارے میں ان کو تنگی نہیں دیتا ہے، نماز سے وہ بھاگتے نہیں ہیں، روزے سے وہ بھاگتے نہیں ہیں، مسجد سے وہ بھاگتے نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف قریب رہتے ہیں، قرآن کے قریب رہتے ہیں، دین کے جو باقی آثار ہیں ان کے قریب رہتے ہیں۔ لیکن وہ جو بندہ ایسے نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز، یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، کھاتی ہیں، ہاں، دور سے بھاگتے ہیں۔ ابھی بعض اوقات بعض کافروں میں صرف اسلام کا نام یا اس دین کا نام یا مسجد کا، صرف مسجد کی علامت، آپ یہ دیکھیں، یہ جو مغرب میں ابھی اس وقت ہو رہا ہے، پردہ مثلا ایک خاتون اگر کی ہوئی ہے تو یہ پردہ کسی کے لیے کیا تکلیف دے سکتا ہے؟ ایک خاتون اپنے اوپر گرمی کے ماحول میں بھی پردہ کر کے پھر رہی ہے، جو مشکل ہے وہ کس کو ہے؟ اس کو ہونی چاہیے، پردہ اس نے کیا ہوا ہے، اوک سوک وہ برداشت کر رہی ہے، گرمی کو وہ برداشت کر رہی ہے، ہاں، لیکن تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ ہاں، دوسروں کو۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہ بینہ پر نہیں ہے، خدا کی طرف سے ان کے لیے یہ کھل نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ اتنی مشکل اپنے اوپر لے لیتا ہے، اتنی اوکھ لے لیتا ہے، تو اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو تب اس طرح کرتا ہے، وَإِلَّا انسان اتنے پیسے اٹھا کے زکوٰۃ میں دے دے، اتنے پیسے خمس میں دے دے، اپنا ٹائم نماز میں گزارے، سارا دن بھوکا رہے، کس لیے آخر؟ تو یہ تب ہوتا ہے جب خدا دل میں کیا ڈال دیتا ہے؟ وہ نور ڈال دیتا ہے، خدا دل میں وہ خاص قسم کی ایک بینہ ڈال دیتا ہے۔ وہ بینہ ہوتی ہے جو انسان کو خدا دیتا ہے مولائیت کے طور پر۔ خدا کی مولائیت یہی ہے کہ انسان کے دل میں اتنا وسعت دے دیتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کیا کرتا رہتا ہے؟ قبول کرتا ہے، اور خوشی سے ان ساری چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ ہاں، جیسے کہ روزہ رکھنے کے لیے کتنے شوق ہوتا ہے کہ روزہ رکھیں، ہیں جی، سب کو ہوتا ہے نا جی، کئی لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے کہ روزہ رکھیں، پھر کیا ہوگا؟ آخر میں افطار ہوگی، ہاں جی۔ تو بہرحال ویسے عرض کیا ہے، لیکن سارے تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، افطار کے لیے کون روزہ رکھتا ہے؟ لیکن یہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ، جس کو اللہ نے بینہ دکھا دی ہے، وہ بینہ پر ہے، یعنی واضح دلیلوں کے ساتھ وہ پھر رہا ہے، اس کو واضح ہے، اس کے لیے راستہ، اس کے لیے بالکل کلیئر ہے کہ وہ یہ جو کام کر رہا ہے وہ کسی مقصد اور ہدف کے لیے کر رہا ہے، اس کا جینا بھی کسی ہدف کے لیے، مقصد کے لیے، وہ بے مقصد ادھر اس دنیا میں نہیں آیا۔ دوسری طرف کافر کا کیا ہے؟ آیا یہ بندہ کمن زین لہ سوء عملہ، آیا یہ اس ٹائپ کا ہے جس کے لیے اس کے اعمال کو بڑا تزئین کر کے دے دیا گیا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ بہت خوش ہے کہ اس کے پاس بہت ساری دنیا ہے، وہ آزاد ہے، اس کو روزہ نہیں رکھنا پڑتا ہے، اس کو نماز نہیں پڑھنی پڑتی، وہ کسی قید و بند میں نہیں ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کو کوئی جھوٹ بولنے میں منع نہیں ہے، اس کو کوئی دھوکہ دینے میں منع نہیں ہے، اس کو وہ اپنی ان بلڈنگوں پہ، ان چیزوں پہ جو اس نے ظاہری بنائی ہوئی ان پر کیا ہے؟ بہت خوش ہے اور
تو آیا یہ بندہ اور وہ بندہ جو خدا کی طرف سے کلیئر راستے پر ہے کہ میں نے اس راستے پہ چلنا ہے اور دنیا 4 دن کی ہے اور اس کے بعد میں نے کدھر پہنچ جانا ہے؟ خدا کے پاس ابدی زندگی میں پہنچ جانا ہے۔ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ جو پہلا والا ہے اس کا مولا رب ہے، اللہ اس کا مولا ہے، اور یہ جو دوسرا ہے جس کے لیے دنیا بہت خوبصورت اسے نظر آ رہی ہے، دنیا اسے بہت ہی دلچسپ نظر آ رہی ہے۔ یہ دلچسپ کیوں نظر آ رہی ہے اسے؟ اس لیے کہ خدا نے اس کو اس کے لیے دلچسپ بنا دیا ہے۔ زینا یعنی جب یہ دکاندار ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو تزئین کرتے ہیں، تب گاہک ان کے اس میں پھنستے ہیں۔ ہاں، تزئین نہ کریں تو پھر گاہک پھنستا ہے؟ نہیں پھنستا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو تزئین کرتے ہیں، یعنی خوبصورت بناتے ہیں، ایسے ایک خاص قسم کے انداز میں رکھتے ہیں، تو پتہ نہیں پھر آدمی کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے۔ خدا کریم بھی اس دنیا کو کافروں کے لیے اور بھی مزین کر دیتا ہے، ان کو اور بھی اچھی لگنے لگتی ہے، تو وہ پھر اس سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ بس یہ جو پہلا حصہ ہے وہ ان کے لیے ہے جن کا مولا رب ہے۔ کون ہے وہ؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو بینہ پر ہو اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے خصوصی نورانیت اور اس کے لیے وضاحت ہو اور ساری چیز بیان اور عام ہو اس کے لیے۔ کمن زین لہ سوء عملہ، ہے عمل اس کا سوء، ہے خرابی، ہاں ہے تو وہ ناچ گانے کی محفل، لیکن اس کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اس سے خوشی ہو رہی ہے تو دنیاوی مقاصد کے لیے اس نے سب کچھ بنایا ہوا ہے جو کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کو اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، ہاں تو وہ خوش ہے اس بات۔ اور بھی اسی طرح بہت سارے سلسلے ہیں جن سے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سوء عمل، اس کی خرابی جو ہے اس کو اچھی لگ رہی ہے، وہ خود کو یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کر رہا ہے۔ مثلا اگر انہوں نے کتنے بندوں کو لوگوں کا مال کھا لیا تو وہ بڑا ہی خوش ہے کہ بہت ہی میں نے مال کما لیا ہے، بنا لیا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو تزئین کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے اس مال سے وہ کیا کیا چیزیں بنائے گا۔ سوء عمل ہی، جو اس کا برا کام ہے وہ بھی اس کو اچھا دکھاتا ہے خدا کریم، جو اس کا برا کام ہے۔ آپ کبھی دیکھیں، آپ نے کبھی دیکھا یعنی لوگ جھوٹ بول کر پھر اس جھوٹ کے اوپر کمائی ہوئی چیز یا اس جھوٹ کی وجہ سے حاصل ہونے والے فائدے کو کتنا بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ ہاں جی ہاں یہ کچھ بھی نہیں، بس میں یہ اس طرح کہا ہے اور کیا ہو گیا، ہاں ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم فلاں کے داد پوترے ہیں، انہوں نے کہا چلے آئیں پھر موجیں کریں۔ یا مثلا آپ کی طرح ہیں جی ہمیں فلاں نے بلایا ہی نہیں ہے، لیکن بس فلاں کا نام لیا، یعنی ایک جھوٹ سے کتنا پھر وہ سب کو سنائیں گے ہم نے فلاں ٹائم ایسا کیا، ہاں اس طرح۔ بلکہ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک بندے کا کوئی والد فوت ہو گیا تو اس کی تعزیت کے لیے جو ہے لوگ جاتے تھے، بلکہ وہ قتل ہو گیا، ہاں تو لوگ جاتے تھے بھائی، ہاں جی تو جیسے ہر کوئی ایک رواج سا ہے کہ پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا ہے، جو یہ بھائی مر گیا یا مارا گیا ہے تو اس کو ہوا کیا ہے، تو پھر ساری داستان بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ جو میرے والد تھے نا وہ بڑی شے تھے، ہاں اس پورے علاقے میں بڑے ہی ان کے ایک طریقے کا بڑا مال بناتے تھے، بڑا ہی مال بناتے تھے، ان کا طریقہ تھا، ان کی پورا گینگ تھا، بڑا مال بناتے تھے، بس رات کو جاتے تھے ادھر ادھر جاتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ان کی بھینس گائے بکری جو ہے نا وہ کھول کے لے آتے تھے، اگلوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، پھرتے رہتے تھے لوگ، ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کون لے گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، بڑے تگڑے تھے اور بڑے ماہر تھے اپنے کا۔ تو اسی طرح بڑا ہی نام تھا یا ایسے نام تھا یا جیسے تھا، پر ایک دن جو ہے نا اب جب یہ ہیں تو اگو حرامی جاگدے پہ ہاں ایک دن گئے ہیں تو اگو جو ہے ہاں وہ بھائی جن کے مالک تھے وہ جاگ رہے تھے، انہوں نے پکڑ لیا اور مار دیا۔ تو یوں ہوا کہ ان کی جو ہے وہ آخری جو ہے سانس
پورا ہو گیا۔ تو اس طرح یعنی اس کا جو برے اعمال ہیں ان کے لیے وہ ان کو کتنا نیک سمجھتے ہیں، کتنا ان کے لیے تزیین کر دیا جاتا ہے کہ اس پہ وہ فخراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اور سناتے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے ایسے کیا اور ایسے کیا اور یہ کیا اور وہ بنایا۔ اور کئی تو ہیں وہ کتابوں میں اپنے کارنامے لکھ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ یہ ناول وغیرہ پڑھیں یا یہ جو کتابیں بعض نے اپنی خود نوشت لکھی ہے، اپنی زندگی پہ لکھے ہیں، تو انہوں نے سارے یہ کارنامے اپنے لکھ دیے ہوئے کہ ہم نے ایسے ایسے کیا، ہم ایسے گئے، ایسے فلاں کیا، ایسے یہ کیا، ایسے وہ کیا۔ آپ انشاءاللہ کبھی پڑھیں یہ جو ہوتے ہیں ڈائجسٹوں میں کہانیاں لکھی ہوتی ہیں یا بعض واقعی کتابیں انہوں نے اپنے لکھی، تو ان کے سفر نامے یا ان کے وہ دیکھیں اس میں انہوں نے کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ساری جو ہے نا وہ بہت ساری باتیں دین کے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے ساری کس طرح لکھی ہوئی ہیں؟ بڑے فخریہ انداز میں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم یہ گئے، ایسے گئے، فلاں ایسی ملاقات ہوئی، اس طرح ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ تو یہ چیز ہے کمن زین لہ، خدا کریم انہی چیزوں کو ان کے لیے تزیین کر دیتا ہے کہ اچھی لگنے لگ جاتی ہیں کہ بھائی یہ تو کرنی چاہیے، یہ تو بہت اچھی ہے، ان سے نام پیدا ہوتا ہے، ان سے لوگ مجھے کوئی چیز سمجھیں گے۔ اور کرتے کیا ہیں؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنے من چلی کرتے ہیں، ہاں جو دل میں آتا ہے وہ، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور دل میں اس دن یاد کیا تھا، دل میں آئے کی بات مانتا صرف اور صرف کون ہے؟ جو لا علم ہوتا ہے، جو حیوان ہوتا ہے وہ اپنی من چلی کرتا ہے۔ انسان کبھی بھی من چلی نہیں کرتا ہے، انسان کبھی یہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جو انسان کے درجے میں فائز ہو وہ من چلی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ ایک نوالا جو ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ایک نوالا ہم دیکھ کے کھاتے ہیں کہ اس میں کوئی غلط نہ ہو، ہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو، ہر چیز کو ایسے، ہاں لیکن جو صرف آہوا، بس دل چاہے ادھر جائیں، دل چاہے ادھر جائیں، دل چاہے یہ خریدیں، دل چاہے یہ پئیں، دل چاہے یہ کھائیں، دل چاہتا ہے یہ کہیں، ہاں تو یہ جو ہے من چلی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کا کوئی مولا نہیں ہوتا ہے، جن کا کوئی وارث ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا وارث کیا کہہ رہا ہے، ہمارا مولا کیا کہہ رہا ہے، ہمارے مولا نے یہاں کون سا راستہ بتایا۔ جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ من چلی کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنے دل کی مانتے ہیں، دل کے پیچھے چلے، ہاں جو دل کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ دل چاہا تو روزہ رکھ لیا، دل چاہا تو نہ رکھا، دل چاہا تو اچھا کام کیا، دل چاہا تو نہ کیا، اللہ کی وجہ سے نہیں، اپنے دل کی وجہ سے۔ اس کے بعد خدا کریم درمیان میں ایک بات اس میں وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو جنت کی بات ہوئی ہے وہ بھی بتاتے چلیں کہ ہوگی کیا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔